اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح مئات عامل کے النوع الثامن۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 13 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 14۔ آج کی جو عبارت ہے وہ ہے معناہ عدد مبہم۔ ابھی اس سے پہلے والی جو عبارت تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ جو دوسرا جو اسم ہوتا ہے جو اپنی تمیز کو نسب دیتا ہے وہ ہوتا ہے کم۔ اب یہ کہہ رہے ہیں معنی ہو، اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، ہے نا، یعنی ہو ضمیر اسی کی طرف لوٹے گی نا، اس میں جو ہو ضمیر کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے وہ ایک عدد مبہم ہوتا ہے، یعنی اس عدد کے معلوم کرنا ہوتا ہے، وہ عدد جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، مبہم ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جناب، اب یہ ہے کہ یعنی قلت اور کثرت کا اعتبار کیے بغیر کہ قلیل ہے یا کثیر ہے، کتنا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ غیر معین کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے، تو وہ عدد جو ہے وہ اس کا یہ عدد مبہم کے اوپر دلالت کرتا ہے کم، یعنی کتنے، ٹھیک ہے نا، کتنے آدمی، کتنے جو ہے وہ انڈے، ہے نا، اور کتنے جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ خربوزے ہیں، ہاں، تو کچھ بھی آپ جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، وہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ آہستہ آہستہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو المختصر یہ کہ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے معنی عدد مبہم۔ دیکھیں، معنی مضاف اور او ضمیر مضاف الیہ، مضاف او ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے کم، ٹھیک ہے، مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن جائے گا، مبتدا بن جائے گا، اور پھر عدد آپ اس کو بنا دیں، یہ نکرہ ہے، مبہم یہ بھی نکرہ ہے، دو نکرہ اکٹھے آ گئے تو آپ پہلے کو موصوف بنا دیں اور پھر دوسرے کو صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ پارٹ نمبر 14 بھی النوع الثامن کا اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔